ثاقب، محسوس یہی ہو رہا ہے کہ دونوں طرف ہی گریونسز ہیں، حکومت کی اپنی گریونسز ہیں سپریم کورٹ کو لے کے، پھر سپریم کورٹ سے جب ہمیں اسٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ جس طرح تقریر کرتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو گریونسز، کورٹ کو الگ گریونسز ہے، پارلیمنٹ جس طرح سے چل رہی ہے ان کے احکامات کو جس طرح نہیں مانا جا رہا. آپ کو کون سی گریونسز میں زیادہ وزن نظر آتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس میں کردار ادا کیا جا سکتا ہے کسی کی جانب سے؟ از دیئر این اینڈ ٹو اٹ؟ اینڈ تو اس میں بڑا سادہ اور سمپل سا ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہ مان لے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کے پاس جا رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لے اور اس گورنمنٹ کو پھر آگے چلائیں. یہی اس کا حل ہے اور یہی لاجیکل اینڈ ہے اور ہونا چاہیے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمان میں جو ایک بڑے پیمانے پر مینڈیٹ کسی اور کو عوام نے دیا ہو، عوام نے کسی اور کو اپنے نمائندہ منتخب کیا ہو، وہ آپ کسی اور کو دے دیں اور وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ لیجسلیشن بھی کرتا پھرے. اس طرح ہو نہیں سکتا. تو اس کا حل یہی ہے. ایک چیز میں بتاؤں کہ کل جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو سپیچ کی اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوا. 2014 میں اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا جو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، اس میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ 2014 میں سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کہ جو ان کے بنیادی آئینی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیسے کرنا ہے. ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ تھی. اس لینڈ مارک جی بالکل 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 تو اس لینڈ مارک ججمنٹ کا 10 سال گزر چکے تھے. تو اس 10 سال گزرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں ہوا. اس ججمنٹ پہ 2014 والی پہ آج 2014 میں 24 میں عمل نہیں ہوا. تو اس عمل نہ کرنے پر مائنورٹیز کے حوالے سے یہ جو ایونٹ تھا، یہ تقریب تھی، اور اس تقریب کا مقصد یہ تھا کہ 2014 کی ججمنٹ پر جو عمل نہیں ہوا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو سپیریئر کورٹ ہے اس کے ججمنٹس پہ عمل نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مخصوص نشستیں یا کوئی اور فیصلے پہ، یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً ساری لیئرز آ جاتی ہیں. جی بالکل جی بالکل. کیونکہ ابھی حالیہ مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ ہے تو اس لیے زیادہ اس کا مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں تلاش کر رہا تھا کہ مجھے ان کا تقریباً 20-25 دن ہو گئے ان کا وہ آیا تھا، مجھے دعوت نامہ بھی آیا تھا کہ یہ ہماری تقریب ہے، آپ آئیے گا. یہ وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے طے تھا کہ یہ ٹاپک ہوگا. اور کیونکہ 2014 کے اس اقلیتوں والے فیصلے پر عمل نہیں ہوا تو اس تناظر میں یہ تقریب تھی. پھر جو انہوں نے حوالہ دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، میرا خیال ہے وہ انہوں نے بڑی سمپل اور سادہ انداز میں یہ بات کی ہے اور اس کا عمل درآمد 2014 کی ججمنٹ پہ بھی ہے. اور 2024 کو اگر سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو جو فیصلہ دیا ہے اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بات کر رہے تھے کہ کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اور انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ یہ کوئی آپ پہ بوجھ نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میرے پہ بوجھ ہے، کوئی کرٹسی ہے، کوئی ایسی بات ہے. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری، آپ نے آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور فیصلے پر عمل کرنا ہے. اور اداروں کو بھی خاص طور پر جب انہوں نے بات کی ایگزیکٹو کی، وہ جو اختیارات کی تقسیم پہ بھی بات ہوئی کہ عدلیہ ایگزیکٹو مقننہ کے اختیارات کی تقسیم ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہر ادارے کو اپنے اندر رہ کر یہی کام کرنا ہے. اگر آپ ججمنٹس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کے نیگیٹو جو ہے وہ اثرات ہوں گے. جو ماضی کی بات کی جاتی ہے، جو پارلیمان میں لوگ موجود بات کرتے ہیں، وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہی کہیں نہ کہیں وائلیٹ کر رہی ہے. کہیں جو ہے وہ وہی 90 دن میں الیکشن کرانے کے ججمنٹ کو، آرڈرز کو، آئینی جو تقاضا تھا اس کو پورا نہیں کیا جاتا اور اس پہ بات بھی نہیں کی جاتی کہ کیوں نہیں پورا کیا، آئین کیوں توڑا آپ نے. پھر جو 6 ججز کا خط اسی دور میں آتا ہے. تو ملٹیپل چیزیں پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئی ہیں. ماضی کی اگر بات کریں گے تو ماضی میں چیزیں ہیں، عدلیہ کے اینڈ پہ بھی ہیں. افتخار چودھری صاحب نے جو پیپلز پارٹی کا جو دور تھا اس کو کیسے جوڈیشل ایکٹیویزم میں پورا جو ہے انہوں نے گزارا اور ایسے ایگزیکٹو معاملات میں مداخلت کی جہاں پہ بنتی نہیں تھی. ریکارڈنگ جیسے جو پروجیکٹس تھے وہاں پہ انہوں نے مداخلت کی، اس کو پاکستان کو نقصان ہوا. بعد میں پھر ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیجا گیا، پھر دوسرے کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گھر بھیجا جاتا ہے. اسی طرح پاناما کا فیصلہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا تسلسل اور اسی کا تناظر تھا. اگرچہ وہ جو کیس تھا اس کو
پیورلی لیگلی ایک جو ہے طریقہ کار کے مطابق اگر چلایا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ سپریم کورٹ انوالو ہو گئی تھی تو پھر اس پہ سمجھا جاتا ہے کہ عدلیہ کے اینڈ پہ ٹھیک نہیں ہوا. لیکن اگر 2-2.5 سال پچھلے کی بات کریں تو اس میں مجھے نہیں لگتا, اور اب بھی جو حکومت ہے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ ایک مہاجرائی جیسی سچویشن ہو. اور جو نجم ثاقب صاحب نے بات کی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ان کی تو نشستیں ہیں ہی نہیں, ان کو مطلب یہ کیوں اتنی مہاجرائی پہ جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب پھر یہی بنتا ہے کہ یہ پہ چاہ رہے ہیں کہ پھر ان کو سیاسی شہید جو وہ بن جائے کسی طریقے سے, یا ایسی سچویشن بن جائے. وگرنہ اس فیصلے پر تو عمل ڈیفینیٹلی ہونا ہے, یہ فیصلہ کیونکہ سپریم کورٹ کا, اور وہ عمل نہ ہو تو انہوں نے کل بتا دیا ہے کہ آخری صرف بات میں کروں گا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں, پھر جو ہے وہ سلسلے میں ہم بات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ لاتے ہیں تو پھر وہ عدالتوں میں آنی ہے. اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے. ٹھیک ہے ثاقب, کیا کھچڑی پک رہی ہے خاص طور پر اگر مولانا صاحب کے حکومت کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے, کیا وہاں پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی نظر آ رہی, اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہی الٹیمیٹلی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی گٹھ جوڑ ہوگا؟ ایک تو حکومت کے ساتھ وہ ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں لگ رہی کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت بیٹھیں گے. لیکن مولانا کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو 8 فروری کے بعد سب سے سخت ترین جو پریس کانفرنسز تھی 2-3 وہ انہوں نے کی تھی. ڈائریکٹ جو ہے وہ الزامات لگائے گئے تھے, اور اس میں تاثر مولانا نے یہ دیا, وہ صحافی بھی جب وہاں سے ملے ان کو, انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کو جان بوجھ کر جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا گیا ہے, دیوار سے لگایا گیا ہے اور ہرایا گیا ہے. وہ تاثر اور وہ جو ایک چیز جو ہے وہ لے کر مولانا جو آگے بڑھ رہے ہیں, تب سے لے کر اب تک الٹیمیٹلی وہ ایوان میں موجود ہیں, وہ اپنی پریزنس رکھتے ہیں. مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا, وہاں وہ گئے سپریم کورٹ میں, لیکن وہاں پہ کہا کہ جہاں پہ نون لیگ اور باقی وہ بھی گئے. اسی طرح بھی لیجسلیشن ہوئی الیکشن ایکٹ ترمیم میں, وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اس میں حصہ نہیں لیا ووٹنگ. مطلب یہ ہے کہ اس میں موجود ہیں, کہیں نہ کہیں سسٹم میں آؤٹ نہیں ہو رہے, لیکن ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ سخت سے سخت ہی ہے, ابھی بھی سخت سے سخت ہی ہے. انہوں نے گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی یقینی طور پر وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے, اور پی ٹی آئی بھی اسد کیسر صاحب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, دونوں طرف کی کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں, بیٹھ رہے ہیں, چیزیں آگے بڑھا رہے ہیں. مولانا نے پچھلے دنوں ایک بیان بھی دے دیا تھا کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے کے لیے بھی تیار ہے. پھر پی ٹی آئی نے وضاحت کی کہ وہ ہمارا آخری آپشن ہوگا, ابھی پہلے بہت سارے آپشنز ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ ماضی میں جب انہوں نے استعفے دیے تو ان کو بہت کچھ جو ہے وہ بھگتنا پڑا. تو مولانا جو ہے انہوں نے آج بھی تاجروں سے جو بات کی, ان کے 3-4 پوائنٹس بڑے اہم ہیں. ایک تو انہوں نے پارلیمانٹ کو یہ کہا کہ عوام کے نمائندے نہیں, یہ جعلی نمائندے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں, فرنٹ پہ کوئی اور ہے اور ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں, ڈور جو ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ سیاستدان پہلے سے باہر میں اپنے انتظامات کر لیتے ہیں. آخری بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی, انہوں نے کہا چائنا گئے تھے, خالی ہاتھ واپس آئے ہیں, اور وہاں سے جواب یہ ملا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے ملک میں, اس لیے ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے. تو مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے سینیریو کو مد نظر رکھ کر چل رہے ہیں آگے, کہ آگے کا جو ہے وہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ایک جو نقصان میری نظر میں جو ہوا ان کو, ایک تو مسلم لیگ نون تھی, مولانا تھے اور پیپلز پارٹی تھی, یہ 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو پی ڈی ایم جنہوں نے بنائی. پی ڈی ایم بنی, اس میں مولانا کو پورا حصہ ملا, ان کی جو خواہش کے مطابق. ان کے وزیر بھی تھے, اور ان وزراء نے جو کیا وہ بھی ایک پوری جو قصہ ماضی ہے. تو اس کا الٹیمیٹلی اثر تو آنا تھا, مسلم لیگ نون نے بھگتا. مولانا بھی, میرا خیال یہ ہے کہ اسی تناظر میں آپ پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو سندھ کی سچویشن ہی ٹوٹل مختلف ہے. وہاں پہ نہ مسلم لیگ نون اس طرح, باقی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, پی ٹی آئی بھی اس طرح نہیں, پی ٹی آئی تو پنجاب میں بھی اس طرح مطلب ان کے کینڈیڈیٹس نہیں تھے, تو سندھ میں تو ہونا بنتا ہی نہیں تھا. تو سندھ میں بھی انتخابی دھاندلی کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں, کراچی میں. تو ان تینوں جماعتوں میں سے 2 کو جو اثر ہوا ہے میری نظر میں, جو انہوں نے پی ڈی ایم گورنمنٹ لی اور اس میں پھر لیجسلیشن بھی کرتے رہے, پھر نیب کی ترامیم بھی ہوئی, پھر ایک ایسا بیانیہ بنا جو بیانیہ, جس بیانیے میں سارے بہ گئے, اور مولانا کو بھی نقصان ہوا. لیکن مولانا اس تاثر سے باہر نہیں نکل رہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا گیا ہے.